استانی جی بچوں کو چھٹیوں کا کام دے رہی تھیں۔ بچے تو بہت ایکسائٹڈ تھے کیونکہ چھٹیاں جو ہو رہی تھیں، اور سب سے ایکسائٹڈ تو چھوٹو تھا۔ لیکن ڈھولو سوچ رہا تھا 3-4 ہی تو چھٹیاں تھیں، کام دینے کی کیا ضرورت تھی۔ استانی جی نے تو بورڈ پر سب سے اوپر لکھا چھٹیوں کا کام، اور پھر نیچے لکھتی ہی چلی گئیں۔ سارے بچے آخر اکتانے لگے تھے کہ استانی جی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں تو بچوں یہ سارے سوالات رجسٹر پر لکھ لو، چھٹیوں کے بعد میں یہ سنوں گی بھی اور لکھے ہوئے بھی چیک کروں گی۔ بچے سارا بورڈ رجسٹروں پر چھاپ ہی رہے تھے کہ استانی جی کہنے لگی، او ہاں یاد آیا، چھٹیوں کے بعد تم سب کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے استانی جی تو کلاس سے باہر چلی گئیں۔ چھوٹو بیٹھا سوچ ہی رہا تھا، اب اتنا زیادہ یہ کام بھی لکھوں، گھر جا کے ڈھولو سے ہی دیکھ کے لکھ لوں گا۔ کہ سرپرائز والی بات سن کر چھوٹو کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ فوراً سے استانی جی کے پیچھے گیا اور جا کر بولا، استانی جی مجھے بتاتی تو جائیں کہ کیا سرپرائز ہے۔ استانی جی اسے دیکھ کر مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں، نہیں چھوٹو تم تو سب کو بتا دو گے۔ کہ چھوٹو بولا، استانی جی پکا پرومس، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کہ استانی جی نے چھوٹو کے کان میں کوئی سرگوشی کی۔ چھوٹو تو بہت ایکسائٹڈ ہو گیا اور استانی جی گھر کو چلی گئیں۔ چھوٹو بھی گھر کی طرف بھاگا، گھر جا کر کرسی میں سجائی اور پورے اہتمام سے بیٹھ گیا۔ پھر ددو کے دراز سے نئی پینسل اور ریزر نکالے اور میز پر سجا دی۔ ددو بھی دیکھ کر حیران ہوئے اور کہنے لگے، بیٹا اتنی کیا جلدی ہے، پہلے کھانا تو کھا لو۔ ان کی بات انسنی کرتے ہوئے چھوٹو نے رجسٹر بھی نکال لیا اور ددو کی طرف دیکھ کر بولا، آپ نے مجھے کیا ڈھولو کی طرح نالائق بچہ سمجھ رکھا ہے؟ میں تو سارا رجسٹر آج ہی لکھ ڈالوں گا۔ یہ سن کر ددو بھی ہنسنے لگے۔ اتنی ہی دیر میں ڈھولو اور چٹکی بھی واپس آ گئے۔ کہ چھوٹو بولا، آ گئے تم لوگ، اتنی دیر لگا دی ہے، کدھر آوارہ گردی کرتے رہے ہو؟ ددو بھی چھوٹو کی باتوں پر حیران تھے لیکن بس مسکراتے ہی رہے۔ چٹکی اور ڈھولو اسے اگنور کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ چھوٹو نے اپنا رجسٹر کھولا اور پہلے ہی صفحے پر لکھا چھوٹو کا رجسٹر، اور پھر کچھ سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد سوچنے کے بعد بولا، ددو انگلش والی سائٹ پہ کیا لکھنا چاہیے؟ کہ اتنی دیر میں باہر تو ایک جانی پہچانی آواز گونجی، چھوٹو یار کب سے نہیں کھیلے ہم، آؤ نا کھیلنے چلتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سارا اہتمام ملیا میٹ ہو گیا۔ لائق بچے نے بستہ پھینکا اور باہر بھاگا، اور چھٹیاں تھیں کہ یوں ہی بیت گئیں۔ آج چھٹیوں کے بعد پہلا دن تھا۔ کہ چھوٹو کو خراٹے لیتے دیکھ کر ڈھولو بولا، چھوٹو آج چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، جلدی سے اٹھ جاؤ، آج تو استانی جی کا سرپرائز بھی ہے، آج تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ یہ سن کر چٹکی بولی، ڈھولو تمہیں کیا لگتا ہے کیا سرپرائز ہوگا؟ اور ساتھ ہی وہ تینوں بیگ پیک کرنے لگی اور بولی، ہائے چھوٹو تم تو خیر مناؤ، تمہارے رجسٹر پر تو سوائے چھوٹو کا رجسٹر کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھا۔ لیکن چھوٹو تھا کہ کسی کی سن ہی کہاں رہا تھا۔ ایک دم سے کمل اتار کے پھینکا اور کہنے لگا، ددو مجھے تو اس دنیا کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ ساتھ ہی سر کھجانے لگا۔ ددو بھی اس کی بات سن کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، کیوں چھوٹو کیا سمجھ نہیں آتی؟
یہ سمجھ نہیں آتی کہ کام کیوں ملتا ہے، یا یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسکول کیوں جانا ہوتا ہے۔ یہ سن کر چھوٹو بولا، نہیں نا ددو، مجھے استانی جی کی سمجھ نہیں آتی، اور کبھی کبھی تو آپ کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو ددو بولے، کس بات کی سمجھ نہیں آتی چھوٹو؟ آپ ہر وقت دیواروں پر لکھنے سے منع کرتے ہیں، اور استانی جی تو میرے کان میں سرگوشی کر رہی تھی، دیواروں پر خطاطی، یہ کیسے ہو سکتا ہے ددو؟ یہ سن کر ددو مسکرانے لگے اور کہنے لگے، تمہیں استانی جی نے سرپرائز کا بتا دیا؟ آج تو جا کر خود ہی دیکھ لینا، میں تو نہیں بتا رہا۔ بھولو اور چٹکی بھی مانی خیز نظروں سے چھوٹو کو دیکھنے لگے۔ چھوٹو نے تو جلدی سے کمبل اوڑھ لیا اور کہنے لگا، اف، میں اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہوں؟ استانی جی نے تو منع کیا تھا، میں نے تو ان کے سامنے بتا دیا ہے۔ اف، میں کتنا بے وقوف ہوں۔ ددو، میں آج چھٹی کر لیتا ہوں، تھوڑا سا کام ہی لکھ لوں گا۔ تو ددو تو غصے میں بولے، اٹھو شاباش، تیار ہو جلدی سے، اسکول کے لیے لیٹ ہو رہے ہو۔ یہ سن کر چھوٹو کو مجبوری میں اٹھنا ہی پڑا اور کہنے لگا، لکھا تو کچھ ہے نہیں، چلو میں اور للا کان ہی پکڑ لیں گے۔ بچے آہستہ آہستہ اسکول پہنچ رہے تھے۔ چٹکی، ڈھولو اور چھوٹو بھی پہنچ ہی گئے۔ دروازے پر ہی انہیں ایک بہت بڑا ڈسٹ بن نظر آیا، جس پر بڑے بڑے ہجوں میں لکھا تھا، یوز می۔ بھولو کو تو دیکھ کر ہی کرائیت آنے لگی، فوراً سے بولا، اس کو یوز کیسے کرنا ہے؟ اس میں تو کچھ کھا بھی نہیں سکتے۔ ویسے تو استانی جی کہتی ہیں کہ ڈسٹ بن کو ہاتھ نہیں لگاتے، دور سے ہی کچرا پھینکتے ہیں، اور اس پر تو لکھا ہے یوز می۔ استانی بھی پیچھے سے چلی آ رہی تھیں، وہ بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں بیٹا، یوز می کا مطلب ہے مجھے یوز کرو، لیکن کچرا پھینکنے کے لیے ہی، یعنی کہ کچرا پھینکنے کے لیے مجھے یوز کرو، کچرا باہر مت پھینکو۔ یہ بات سن کر سب بچے ہاں میں سر ہلانے لگے اور آگے کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ان کی کلاس روم کی دیوار پر کچھ لکھا تھا۔ ڈھولو تو فوراً سے پڑھنے لگا، The future of the world is in this room۔ ہے نا استانی جی، ٹھیک پڑھ رہا ہوں نا؟ استانی جی مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگی، لیکن ادھر چھوٹو کو تو الگ ہی کنفیوژن تھی۔ اچھا، آج کوئی نیا بچہ فیوچر بھی آیا ہے کلاس میں؟ تو للہ صاحب جلدی سے کہنے لگے، یار کتنا مزہ آئے گا، اس کے ساتھ بھی مل کے کھیلیں گے۔ سب ان کی باتوں پر ہنسنے لگے اور چٹکی فوراً سے بولی، ارے بے وقوفوں، فیوچر کا مطلب ہے مستقبل۔ تو استانی جی کہنے لگی، بالکل صحیح، اینڈ یو آر دا فیوچر آف دس ورلڈ۔ اور ایسے ہی سب بچے آگے بڑھنے لگے، اور کڈس روم کے دروازے کے باہر رینبو بنی تھی، اور رینبو کے ہر رنگ میں کچھ لکھا تھا۔ پہلے رنگ کا لفظ استانی جی نے پڑھا، بی یو، اور پیچھے تو بچوں نے لائن لگا دی۔ بابو بولا، لاف، للا بولا، ہیو فن، رادا بولی، پلے۔ تو چھوٹو نے سوچا میں کیوں پیچھے رہوں، فوراً سے بولا، بی بریو، یہ میرا رنگ ہے۔ چٹکی کا فیورٹ کلر بھی آ ہی گیا، فوراً سے بولی، لرن۔ ڈھولو بھی کسی سے پیچھے نہ رہا اور فوراً سے بولا، بی کائنڈ لائک می۔ استانی جی سب کے لیے کلیپنگ کرنے لگی۔ اسی طرح ایک دیوار پر بابو پڑھ رہا تھا، بیوٹیفل مائنڈز ایکسپائر ادرس۔ پیچھے چھوٹو کی تو ہنسی ہی نکل گئی، کہنے لگا، بے وقوف، ایکسپائر نہیں لکھا ہوا، انسپائر لکھا ہوا ہے۔ استانی جی کہنے لگی، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے چھوٹو، یہ لکھا ہے بیوٹیفل مائنڈز انسپائر ادرس۔
یعنی کہ ایک اچھا دماغ سب کو متاثر کرتا ہے. جیسے کہ چٹکی کو ہی دیکھ لو. چھوٹو نے تو جیسے استانی جی کی بات سنی ہی نہیں، فوراً سے بولا جیسے کہ میں خود. اس کی بات سن کر استانی جی ہنسنے لگی اور استانی جی کو دیکھا دیکھی سارے بچے ہی ہنسنے لگے. تو استانی جی کہنے لگی کانفیڈنس ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن چھوٹو جتنا کانفیڈنس ہونا خطرناک ہو سکتا ہے. یہ سن کر تو بچے اور زیادہ ہنسنے لگے. چھوٹو کو لگا کہ سب اس کا مذاق بنا رہے ہیں. وہ فوراً سے بولا میں بہت انسپائریشنل ہوں. للا بھی ہمیشہ مجھ سے انسپائر ہو جاتا ہے، یہ ڈھولو بھی تو مجھ سے انسپائر ہے. تو ڈھولو تو جلدی سے نہیں کا اشارہ کرنے لگا. چھوٹو کو تو کچھ سجائی ہی نہیں دے رہا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ اس کی انسلٹ ہو گئی ہے. فوراً سے بولا میں بیٹ پکڑتا ہوں، ڈھولو بال پکڑتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے انسپائر ہے؟ اور تو اور ددو کہتے ہیں پہلے چھوٹو چیز چوز کرے گا پھر ڈھولو کرے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ددو بھی مجھ سے انسپائر ہیں اور داروغہ جی جو ہیں. یہ سن کر استانی جی کہنے لگی بس چھوٹو، ہم سب کو پتا ہے تم بہت انسپائریشنل ہو، ہم تو بس مذاق میں کہہ رہے تھے. سب جانتے تھے کہ استانی جی تو اب اسے ٹال ہی رہی ہیں، کیونکہ وہ تو بس اب شروع ہو ہی چکا تھا. سب بچے ہی آگے بڑھنے لگے. رادھا نے کسی اور تصویر کی طرف اشارہ کر دیا. مختلف دیواروں پر الگ الگ پینٹنگز بنی تھیں اور ساتھ کچھ نہ کچھ لکھا تھا. بہت سی جگہوں پر بہت سے کارٹون بھی پینٹ کیے گئے تھے. کہیں مکی ماؤس تھا تو کہیں ٹویٹی بنی تھی. بچے تو یہ سب دیکھ کر بہت ہی خوش تھے. آج تو ان کا اسکول بالکل شہر والا اسکول بن گیا تھا. اتنے میں للا کی نظر ایک دیوار پر پڑی جس پر بہت بڑے ہجوں میں لکھا تھا ڈریم بگ. وہ دیکھ کر تو للا چھوٹو کی طرف بڑھا اور اسے ہلاتے ہوئے بولا یہ دیکھو چھوٹو، استانی جی نے تو شاید یہ دیوار میرے لیے پینٹ کروائی ہے. یہاں لکھا ہے بگ ڈریم، اور میں نے بھی آج رات بہت ہی بگ ڈریم دیکھا ہے. یار پوری رات آتا رہا ہے، بہت ہی بگ تھا. للا کی باتیں سن کر تو استانی جی کو بھی ہنسی آ گئی، لیکن للا کو تو کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا. وہ کہے جا رہا تھا چلو چھوٹو میں تمہیں اپنا بگ ڈریم سناتا ہوں. جوں ہی میں بندوق اٹھائے جا ہی رہا تھا، چھوٹو تو اس کی بات کاٹ ہی رہا تھا، کیونکہ اس کا موڈ تو بالکل بھی نہیں تھا للا کا ڈریم سننے کے لیے. استانی جی آگے بڑھی اور کہنے لگی للا بیٹا، بگ ڈریم کا مطلب وہ ڈریم نہیں ہے جو تم نے رات میں دیکھا ہے. بگ ڈریم کا مطلب ہے وہ گولز جو تم نے زندگی میں حاصل کرنے ہیں. فوراً سے چٹکی بولی جیسے میرا بگ ڈریم ہے ڈاکٹر بننا. چھوٹو جلدی سے بولا جیسے ڈھولو کا بگ ڈریم ہے آرمی میں جانا. استانی جی کہنے لگی آپ کا بگ ڈریم کیا ہے چھوٹو؟ تو چھوٹو کہنے لگا استانی جی ابھی تو میں نے بگ ڈریم کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، جب سوچوں گا پھر ہی بتاؤں گا. استانی جی کہنے لگی سب بچے مجھے نیکسٹ کلاس میں بتائیں گے کہ آپ سب لوگوں کا بگ ڈریم کیا ہے. سب بچے ہاں میں سر ہلانے لگے. اب سبھی نے سرپرائز تو دیکھ لیا تھا اور اب وہ وقت آن پہنچا تھا جس کے بارے میں چھوٹو اور للا نے تو سوچنا بھی گوارا نہیں کیا تھا. استانی جی بولی اب سب بچے اپنی اپنی کلاس میں جاؤ اور جو کام دیا گیا تھا وہ کھول کے رکھو. یہ سن کر تو چھوٹو اور للا کے طوطے اڑ گئے. للا چھوٹو کے کان میں کہنے لگا چھوٹو یار تم نے کیا سارا کام رات میں کر لیا ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں لکھا. چھوٹو بہت ہی معصومیت سے بولا چٹکی کو کہا بھی تھا کہ مجھے کام لکھوا دے، لیکن ساتھ ہی لڑائی ہو گئی، پھر چٹکی نے نہیں لکھوایا اور میں نے بھی نہیں لکھا. اب تو ڈھولو کا ہی رجسٹر چھیننا پڑے گا.
کچھ دیر بعد سب بچے کلاس میں موجود تھے۔ استانی جی نے تو سب کا کام اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ڈھولو نے چھوٹو کی شکایت لگا دی تو استانی جی بولی، میں رائٹنگ پہچانتی ہوں۔ استانی جی نے سب کا کام لے کر چیک کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی انہوں نے پہلا رجسٹر اٹھایا، رول نمبر 1 رجسٹر کھولا تو پہلے ہی صفحے پہ لکھا تھا چھوٹو کا رجسٹر، اور اس کے بعد تو رجسٹر صاف ہی تھا۔ استانی جی ساری کہانی سمجھ گئیں اور کہنے لگیں، جس نے کام نہیں لکھا کلاس سے باہر چلا جائے۔ اور یہ کہانیاں تو روز کی ہیں، ہماری کہانی تو ادھر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سب بچے ہمیں بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی، اور ساتھ ہی اپنے اپنے بگ ڈریم کے بارے میں بھی بتائیں۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.